سردیاں جو آئیں تو امی جان نے رضائیاں نکال لیں۔ برفیلے علاقے میں رہنے کی وجہ سے برف باری جو ہر وقت رہتی تو زکام، بخار اور باقی بیماریوں کا اندیشہ بھی بڑھ جاتا۔ ارے منی، کیا ہوا؟ پھر سے کھانسی؟ کیا کروں میں؟ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی میری پیاری بہن؟ امی جان، منی کی طبیعت تو اور بھی بگڑ رہی ہے، آئیے اس کو ڈاکٹر پہ لے جاتے ہیں۔ چلو بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ فضا آپی اور امی جان اس پریشانی میں منی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ واپسی پہ پرانے چوکیدار چاچا سے ملاقات جو ہوئی تو منی کو ایسے بیمار دیکھ کر دل اداس ہو گیا۔ پوچھ بیٹھے اس کو کیا ہوا ہے؟ فضا آپی نے چوکیدار چاچا کو جو بتایا کہ اس کو سردی زیادہ لگ گئی ہے، اس لیے ڈاکٹر نے سخت احتیاط کرنے کی تاکید کی ہے۔ گھر پہنچنے پہ امی جان نے کمرہ گرم رکھنے کے لیے ہیٹر جو لگانے کی کوشش کی تو گیس ہی نہیں تھی۔ امی جان کو مزید پریشانی ہوئی، اتنی سردی اور منی کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلے دن چوکیدار چاچا اور ان کی بیوی جو منی کو دیکھنے آئے تو فضا آپی نے گیس نہ ہونے کی شکایت کی۔ چاچا نے ان سے کہا ان کے گھر میں یہ مسئلہ نہیں، منی کی طبیعت کے لیے بہتر ہے وہ گرم جگہ پہ فی الحال آرام کرے۔ امی جان نے منع کیا، لیکن چوکیدار چاچا اور ان کی بیوی کے زیادہ اصرار کرنے پہ سب ان کی طرف چل دیے۔ چاچا اور ان کی بیوی نے منی کو یخنی پلائی اور گرم والے کمرے میں اس کے لیے بستر لگایا اور ساری رات خدمت کرتے رہے۔ امی جان اور فضا آپی ان کا یہ خدمت اور اثار کا جذبہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگلے دن بھی وہ سب منی کو اسی طرح یخنی پلاتے رہے۔ شام تک منی کو جو آرام آیا تو امی جان کی پریشانی کم ہوئی اور انہوں نے مشکل وقت میں اس طرح مدد کرنے پہ ان کا شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ پیارے بچوں، چوکیدار چاچا اور ان کے گھر والوں نے جس طرح منی کی خدمت کی، آپ بھی اپنے آس پاس ضرور اپنے بیمار رشتہ داروں کا اسی طرح دھیان رکھیں۔ اگر ان کی مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔